پردے والے پر آ گیا، اوپر گیا سب دام آنا ٹوٹ چکے عشق سے تصویر، سب دام آنا ٹوٹ چکے عشق سے تصویر، پرواز میں ہوں جب سے ہیں آزاد و بری پر، پھر ان کی نظر ہے میری بالغ نظری پر، پھر سمجھے وہ آمادہ ہوں میں پردہ کر۔ میں نہیں کہتا میری فریاد تو سن، جانے من میں نہیں کہتا میری فریاد تو سن، ذکر اغیار سمجھ قصہ فرحات تو سن، ذکر اغیار سمجھ قصہ فرحات تو سن، کون کہتا ہے کہ مجھ سے میری رودات تو سن، کون کہتا ہے کہ مجھ سے میری رودات تو سن، ہاں مگر دل سے صدائے دل ناشاد تو سن، ہاں مگر دل سے صدائے دل ناشاد تو سن، سر و قامت کی نہیں بات قیامت کی نہیں، سر و قامت کی نہیں بات قیامت کی نہیں، ہاں سنوبر سے ہی ذکر قد شمشاد تو سن، ہاں سنوبر سے ہی ذکر قد شمشاد تو سن، دام پھیلانے انا دل ہی کو مشاق کیا، دام پھیلانے انا دل ہی کو مشاق کیا، غور طلب ہے، دام پھیلانے انا دل ہی کو مشاق کیا، ذکر بے خوفی و عیاری سیاد تو سن، سیاد نے دام پھیلانے میں کس سے کام لیا؟ انادل سے ہی کام لیا، ان کو ستایا، انادل کو دام انہی سے پھیلایا، دام پھیلانے انادل کو ہی مشاق کیا، ذکر بے خوفی و عیاری سیاد تو سن، عشق کا ظرف سمجھ حسن کا معیار سمجھ، عشق کا ظرف سمجھ حسن کا معیار سمجھ، ارے حسن یوسف و زلیخا کی بھی رودات تو سن، حسن یوسف و زلیخا کی بھی رودات تو سن، حاصل عشق ہے کیا؟ حاصل عشق ہے کیا؟ رتبہ انسان ہے کیا؟ حاصل عشق ہے کیا؟ رتبہ انسان ہے کیا؟ یہ نہ جان اپنا ہی کچھ قصے بنیاد تو سن، کتنی بنیاد کیا ہے؟ حاصل عشق ہے کیا؟ رتبہ انسان ہے کیا؟ یہ نہ جان اپنا ہی کچھ قصے بنیاد تو سن، اپنا عرفان تو کر اپنی حقیقت تو سمجھ، اپنا عرفان تو کر اپنی حقیقت تو سمجھ، ارے اپنی تاریخ اگر تجھ کو نہ ہو یاد تو سن، اپنا عرفان تو کر اپنی حقیقت تو سمجھ، اپنی تاریخ اگر تجھ کو نہ ہو یاد تو سن، جانب حق سے جو ہو ڈھیل تو اطراء نہ کبھی، جانب حق سے جو ہو ڈھیل تو اطراء نہ کبھی، ارے جانب حق سے جو ہو ڈھیل تو اطراء نہ کبھی، ذکر تعمیر پہ جنت شداد تو سن، ذکر تعمیر پہ جنت شداد تو سن، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، شداد جیسے کو ڈھیل دیا جنت بنانے کے واسطے، جانب حق سے جو ہو ڈھیل تو اطراء نہ کبھی، ذکر تعمیر پہ جنت شداد تو سن، ان کے قدموں کے نشان دیکھ کے چلنا ہے، ان کے قدموں کے نشان دیکھ کے چلنا ہے تجھے، راہ حق میں تو ذرا عظمت اجداد تو سن، تیرے باپ دادا اجداد جو تھے وہ کیا تھے، کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے قدموں کے نشان دیکھ کے چلنا ہے تجھے، راہ حق میں تو ذرا عظمت اجداد تو سن، بحر کو خطرہ کہے ذرہ کو خورشید کہے، بحر کو خطرہ کہے ذرے کو خورشید کہے، یوں بھی ذکر اثر قام نقاد تو سن، یوں بھی ذکر اثر قام نقاد تو سن، آدمیت کی اگر لاج ہی رکھنی ہے تجھے، آدمیت کی اگر لاج ہی رکھنی ہے تجھے، جو برا بھی کہے کوئی ستم ایجاد تو سن، آدمیت کی اگر لاج ہی رکھنی ہے تجھے، جو برا بھی کہے کوئی ستم ایجاد تو سن، مسئلہ دید کا سلجھانا ہے دنیا میں اگر، مسئلہ دید کا
سلجھانا ہے دنیا میں اگر اپنی تصویر سے اللہ کا ارشاد کو عرض کیا ہے ان کے جلووں نے کیا مجھ کو سبکتن جیسے، ان کے جلووں نے کیا مجھ کو سبک ہلکا کر دیا، ان کے جلووں نے کیا مجھ کو سبکتن جیسے، یوں ہوا میرا بدن نور کا مسکن جیسے۔ اور تشبیہات دیکھیے، جیسے میں کہنا، جیسے کہنا، ان کے جلووں نے کیا مجھ کو سبکتن جیسے، ان کے جلووں نے کیا مجھ کو سبکتن جیسے، یوں ہوا میرا بدن نور کا مسکن جیسے، جلوگر ہوتے ہی ان کے ہوئی دھڑکن جیسے، جلوگر ہوتے ہی ان کے ہوئی دھڑکن جیسے، میں ہوں یا وہ ہے کہ دونوں بھی ہیں درپن جیسے۔ اور فرمائیے، جلوگر ہوتے ہی ان کے ہوئی دھڑکن جیسے، جلوگر ہوتے ہی ان کے ہوئی دھڑکن جیسے، میں ہوں یا وہ ہے، میں ہوں یا وہ ہے کہ دونوں بھی ہیں درپن جیسے۔ ان کو دیکھ رہا ہوں تو میں نظر آ رہا ہوں، ہے کیا؟ جلوگر ہوتے ہی ان کے ہوئی دھڑکن جیسے، میں ہوں یا وہ ہے کہ دونوں بھی ہیں درپن جیسے، کتنی شکلیں ہیں میری اس میں نہیں حد و حساب، کتنی شکلیں ہیں میری اس میں نہیں، تصوف کا کلام ہے تو غور فرمائیے، کتنی شکلیں ہیں میری اس میں نہیں حد و حساب، میرت وحدت و کثرت ہے میرا دم جیسے۔ میرت یعنی آئینہ، میرت آئینہ خانے کے اندر بدن ایک ہی اگر رہے لیکن کتنے نظر آئیں گے؟ بے حساب، اس آئینے کا اس آئینے میں، اس آئینے میں، اس آئینے میں چلا۔ کتنی شکلیں ہیں میری اس میں نہیں حد و حساب، میرت وحدت و کثرت ہے میرا تن جیسے، عکس ان کا ہے میرے ہر گنے منہ میں موجود، عکس ان کا ہے میرے ہر گنے منہ میں موجود، بن گیا شیش محل آج میرا تن جیسے۔ عکس ان کا ہے میرے ہر گنے منہ میں موجود، منہ یعنی بات، عکس ان کا ہے میرے ہر گنے منہ میں موجود، بن گیا شیش محل آج میرا تن جیسے۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ ان کی خبر پوچھتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ان کی خبر پوچھتے ہیں، ان کے دامن سے بندھا ہو میرا دامن جیسے۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ ان کی خبر پوچھتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ان کی خبر پوچھتے ہیں، ان کے دامن سے بندھا ہو میرا دامن جیسے۔ پھول زخموں کے کھلے ہجر کا موسم ہے ابھی، پھول زخموں کے کھلے ہجر کا موسم ہے ابھی، جسم ایسا ہے بہاروں میں ہے گلشن جیسے۔ زخم کے پھول ہیں، زخم کیا ہے؟ گویا پھول ہے۔ پھول زخموں کے کھلے ہجر کا موسم ہے ابھی، جسم ایسا ہے بہاروں میں ہو گلشن جیسے، کہکشاں چرخ پہ جیسے شب تاریک میں ہو، کہکشاں جیسے، کہکشاں چرخ پہ جیسے، کہکشاں چرخ پہ جیسے شب تاریک میں ہو، یا تو پھر بانگ بھرے کوئی سہاگن جیسے۔ سینہ آپ دیکھیے، کہکشاں چرخ پہ جیسے شب تاریک میں ہو، یا تو پھر مانگ بھرے کوئی سہاگن جیسے، ہر نظر پر یہ گماں ہے کہ ہے معشوق یہاں، ہر نظر پر یہ گماں ہے کہ ہے معشوق یہاں، ہر نظر میں میری موجود ہے ساجن جیسے، ہر نظر میں میری موجود ہے ساجن۔ آپ اتنا کیوں؟ آپ دنیاوی لحاظ سے کسی کا بھی بیٹے کا، بھائی کا، دوست کا اچانک آپ کو سخت ضرورت ہے اور اس کے بغیر آپ کا کام فوراً نکلنا چاہیے، اس کا سخت انتظار کریں آپ، تو ہر آنے والا جو ہے آپ کو پہلے اس کی شکل نظر آئے گا جس کا آپ کو خیال آ رہا ہے، ہر آنے والا اسی شکل میں نظر آئے گا۔
ہر نظر پر یہ گما ہے کہ ہے معشوق یہاں، ہر نظر میں میری موجود ہے ساجن جیسے، ذکر ان کا نکل آیا لگی اشکوں کی جھڑی، ذکر ان کا نکل آیا لگی اشکوں کی جھڑی، قید برسوں سے رہا آنکھوں میں ساون جیسے، قید برسوں سے رہا آنکھوں میں ساون جیسے، ذکر ان کا نکل آیا لگی اشکوں کی جھڑی، ذکر ان کا نکل آیا لگی اشکوں کی جھڑی، قید برسوں سے رہا آنکھوں میں ساون جیسے، زخم سب چاک ہوئے خون یوں پھیلا تن پر، زخم سب چاک ہوئے خون یوں پھیلا تن پر، سرخ جوڑے میں کوئی بیٹھی ہو دلہن، زخم سب چاک ہوئے خون یوں پھیلا تن پر، سرخ جوڑے میں کوئی بیٹھی ہو دلہن جیسے، شب فرقت میں کہاں دل کو سکون، حال یہ ہے شب فرقت میں کہاں دل کو سکون، حال یہ ہے ڈالے بھٹی میں کوئی آگ کی ایندھن جیسے، اشتہارے لکھیے آپ، شب فرقت میں کہاں دل کو سکون، حال یہ ہے ڈالے بھٹی میں کوئی آگ کی ایندھن جیسے، لو اچانک وہ چلے آئے لگے ہے ایسا، لو اچانک وہ چلے آئے لگے ہے ایسا، بقعے نور بنا ہو میرا آنگن جیسے، بقعے نور بنا ہو میرا آنگن جیسے، آہا ان کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے لارہب نجات، ان کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے لارہب نجات، آج محفوظ ہے ایمان کا مامن جیسے، آج محفوظ ہے ایمان کا مامن جیسے، ان کا گرویدہ ہوں میں وہ ہے میری جان حیات، ان کا گرویدہ ہوں میں وہ ہے میری جان حیات، رہ کے صحبت میں ہوا ان کی میں کندن جیسے، رہ کے صحبت میں ہوا ان کی میں کندن جیسے، ان کے صدقے سے ہے تذکیر یا آثار آیا، تالی ہے اس سے ہے تذکیر یا آثار آیا، منبع فیض بنے گا میرا مدفن جیسے، منبع فیض بنے گا میرا مدفن جیسے، ان کے صدقے سے ہے تذکیر یا آثار آیا، منبع فیض بنے گا میرا مدفن جیسے۔ اب کیا ہے مانا، ازل سے نور کا انبار بھی نہ تھا، مانا ازل سے نور کا انبار بھی نہ تھا، بن کر صحاب در کبھی دربار بھی نہ تھا، مانا دربار موتیاں برسانے والا، صحاب در موتیوں کا بادل، مانا ازل سے نور کا انبار بھی نہ تھا، بن کر صحاب در کبھی دربار بھی نہ تھا، کی تھی خطا تو لائق دربار بھی نہ تھا، بھئی کی تھی خطا تو لائق دربار بھی نہ تھا، اقرار جرم تھا کوئی انکار بھی نہ تھا، اقرار جرم تھا کوئی انکار بھی نہ تھا، مرضی تیری تھی یہ میرا کردار بھی نہ تھا، میں اپنی مرضی سے کیوں کھایا تھا وہاں جنت کے کھانا کیا پڑی تھی ہے تو آسمانے ادھر سے بھائی مرضی نہیں کھا لیا، کھانے کے بعد کیوں کھایا بولے تو کیا کھا لیا، مرضی تیری تھی یہ میرا کردار بھی نہ تھا، ٹائم تیرا تھا اتنا گناہگار بھی نہ تھا، مرضی تیری تھی یہ میرا کردار بھی نہ، معاف کرنا میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جتنا آپ اسٹڈی کریں گے دینیات کی، تعلیمات کی، حقائق کی، تمدن اسلام کی اور بھی کائنات کی مختلف چیزوں کی، اتنا جو ہے اشعار کے اندر جو شاعر کیا کرتا ہے، ایک شعر کے اندر کوزے میں جو ہے سمندر کو ڈال دیتا ہے، اس کو پہچاننا، اس کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اس کے میں مثال دیتا ہوں، انیس میر بابر علی انیس جو ہے اس کو تلوی کہتے ہیں، میر بابر علی انیس ایک شعر لکھے، ویسے تو مرثیہ لکھتے تھے، وہ مرثیے کے بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے جو ہے
امام حسین کا گھوڑا جو جنگ میدان جنگ میں آگے بڑھ رہا تھا اس کی تعریف انہوں نے شروع کی مرثیے کے اندر. اب ظاہر ہے گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے تو کوئی بھی تعریف کرے گا, واہ کیا آگے بڑھ رہا ہے, کیا دوڑ رہا ہے, کیا جو ہے میدان جنگ میں آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جانور ہے, گھوڑا ہے, اور ہاتھ جنگ کا گھوڑا امام حسین کا. یعنی اس کہہ رہے ہیں آگے بڑھتا تھا تو دریا کی روانی کی طرح. بھائی آگے بڑھے کوئی بھی تعریف کریں گے, اب پیچھے تم دبا کے بھاگا تو کون تعریف کرے گا, لیکن انیس کو بھی نہیں چھوڑتا. کہتا ہے آگے بڑھتا تھا تو دریا کی روانی کی طرح, پیچھے پلٹا تو زلیخا کی جوانی کی طرح. تو اب انہیں تو یہ کہیں گے آپ پیچھے پلٹا تو زلیخا کی جوانی کی طرح. اب سامنے جو سن رہا ہے وہ زلیخا کی داستان سے واقف رہتا تو شعر کو سمجھ سکتا ہوں. اگر زلیخا کی حقیقت سے یوسف کی حقیقت سے ناواقف رہا تو وہ سمجھتا ہے, وہ بتا کوئی ہوگا, کوئی پٹھان ہوگا زلیخا, زلیخا کوئی پٹھان ہوگا, اس کے پیچھے پلٹا ہوگا, زلیخا بھاگ گیا ہوگا, ویسا وہ بھی زلیخا پٹھان بڑا جانتا جوان ہوگا, ویسا ہوگا. اس کی تلوی کی ضرورت ہے. جیسے اس نے کہا آگے بڑھتا تھا تو دریا کی روانی, پیچھے پلٹا تو زلیخا کی جوانی. تو شاعر تلمیحات سے کام لیتے ہیں. ہم لوگ بھی جو ہے تلمیح کے اندر کیا کیا بیان کرتے ہیں وہ پتہ لگانا پڑتا ہے. تب یہاں وہی بات کہی ہے کہ مرضی تیری تھی یہ میرا کردار بھی نہ تھا. اب کیا کردار تھا, کیا اس کی مرضی تھی, وہ اس کو تمام اتہاس جاننا, تاریخ کو جاننا. مرضی تیری تھی یہ میرا کردار بھی نہ تھا, نائب تیرا تھا اتنا گناہگار بھی نہ تھا. کس طرح جان سکتا میں بازی گری تیری, کس طرح جان سکتا میں بازی گری تیری, نادا نہ تھا تو